وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا اختلافی باتوں کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کون؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ کیا پتہ چلا؟ تفرقہ بازی۔ یہ وہ زہر ہے جس نے اس وقت امت مسلمہ کا سکون لوٹ لیا۔ دیکھیے نام کیا ہے ہمارے، سب سے پہلے اوپر ایک لفظ ہے مسلم، پھر ایک بانٹ کیا ہے پاکستانی مسلم، انڈین مسلم، بنگالی مسلم، فلاں فلاں۔ آپ کو نہیں بات اتنی کلیئر کر سکوں گی، وجہ کیا کہ آپ الحمدللہ ایک ہی ملک میں۔ باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے مسجدیں ہیں، مثلا اگر یہ علاقہ ہے نا، وہ مسجد بنگالیوں کی، یہ مسجد ایرانیوں کی، یہ ترکیوں کی، یہ پاکستانیوں کی، اس نام سے مسجدیں معروف ہیں۔ پھر جانے والے بھی وہاں وہی ہوتے ہیں۔ پھر سم ٹائم ایک مسجد موجود ہے، اس پوری کمیونٹی کے لوگ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ادھر پڑھ سکتے، ہم اپنی بنا، وہ ادھر سے اٹھا کے نا 4 دکانیں چھوڑ کر مسجد بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی لینگویج میں خطبے دینے ہیں، درس دینے ہیں، اسکول بنائیے، مسجد ایک ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے ناموں کے ساتھ اپنے ملکوں کے نام ہٹانے پڑیں گے، یہ پھاڑنے اور کاٹنے والی باتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے جب ہم حج اور عمرے سے آتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں، وہ افریقی، وہ ایرانی، وہ عراقی، تعصب کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ نہیں، ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر ایک نام ہمیں پیارا ہو جائے۔ اچھا یہ وہ نام نہیں ہے جس کو ایز اے مسلم ہم کہہ لیجئے کہ ایک پہچان کہتے ہیں، یہ ایک رویہ ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کا نام۔ اور مولانا حالی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بہت ہی پیارا مرثیہ بول کر گئے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تفرقہ بازی سے بچا دے۔ فرمایا اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو، رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ کن کے ہوں گے بھائی؟ جنہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہوگا۔ اس آیت پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں امت کو توڑا، کل قیامت کے دن افسوس کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہوں گے، لیکن جو اپنے حصے کا کام کر گئے ان کے چہرے روشن ہوں گے، تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو۔ یہ تم کے نیچے آپ اپنا نام لکھیں، آپ اور میں مسلمان۔ کون؟ جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ آپ کو مجھے جاب مل رہی ہے، کلیننگ کی، اصلاح کی، خیر کی۔ گویا کہ آج دنیا میں کوئی بھی گناہ عام ہوتا ہے، یعنی ہومو سیکشولیٹی عام ہو گئی، اسی طرح سے فحاشی عام ہو گئی، بے دینی آ گئی، اس کی وجہ ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری شان کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بس زیادہ سے زیادہ بس تمہیں کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو کوئی مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔
یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ ہاں مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں۔ دیکھیے یہ قرآن کی خوبی ہے، اگر کسی گروہ کی کسی خامی کا تذکرہ ہے نا تو خوبی کا بھی ذکر ہے۔ کیا خوبی ہے ان کی؟ سارے اہل کتاب یکساں نہیں، مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اس پہ وہ حدیث سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اہل کتاب اگر اسلام کو سمجھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ہر نیکی پہ اس کو دگنا اجر ہے۔ یہ ہے قدردانی۔ یقین کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے جو پہلے باطل پہ تھا، پھر اس کو حق نظر آیا، پھر اس نے اس کو سمجھا اور پھر مان لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو۔ پالا کہتے ہیں ٹھنڈ کو، یعنی جس کی وجہ سے فصلیں خراب ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ جماعت کون سی ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، شاباش، مسلمان، اسلام۔ فرمایا وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ کتنا بڑا سچ ہے۔ دیکھیے آپ مسلمانوں کو بہت سارے ایسے تہوار مناتے دیکھتے ہیں جو غیر مسلموں کا شعار ہے۔ پہلے تو صرف 25 دسمبر پہ کرسمس کیک کٹتا تھا، آج تو ہالووین اور تھینکس گیونگ اور ویلنٹائن اور بلیک فرائیڈیز جیسے کئی تہوار آ گئے۔ کبھی آپ نے کسی اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ فلاں دنیا کے حصے میں غیر مسلموں نے عید الفطر کی نماز پڑھی، عید الاضحیٰ کے دن انہوں نے بھی ایک ایک بکرا قربان کیا؟ کبھی سنا؟ اور انہوں نے کہا چلو ہم 30 تو نہیں لیکن 3 روزے رکھ ہی لیتے ہیں مسلمانوں کی محبت میں۔ اب اس جملے کو پڑھیے تو آپ کو ایک بہت بڑا آج کے دور کا مسئلہ غیر مسلموں سے مروبیت سمجھ آئے گا کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ کہ کچھ مسلمان ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ایسے لوگوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے انسانیت کی محبت اپنی جگہ، لیکن مروبیت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے دین پہ شرمندہ نہیں ہونا، اس آیت پہ لکھ لیں۔ وہ کام کرنا ہے جو اپنے دین کو خوبصورت کر کے دکھائے، نہ کہ ہم شرمندہ ہو جائیں۔ فرمایا حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں
تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہو تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی؟ ویسے تو کچھ لوگ بھی دوسروں کی خوشی کے موقع پہ دکھی ہو جاتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں مبارک ہو، بڑی خوشی ہوئی، اور گھر آ کر اتنا جلتے گھٹتے ہیں ان کی بیٹی کا رشتہ ادھر کیوں ہو گیا؟ تو جو دل سے آپ کی خوشی پہ خوش نہ ہو، کیا آپ اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ اس کے اپوزٹ، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے۔ یہاں 2 لفظوں کو ہائی لائٹ کیجئے گا اپنے بارے میں، اسبرو صبر اور تتقو، لکھ لیں۔ شروع میں بات چھیڑی تھی امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل۔ مسائل تو آپ اخباروں سے پڑھ لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حل ادھر میرے سے لے جائیے۔ صبر اور اللہ کا ڈر، کیسے؟ تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں۔ دیکھیں صبر میں سے خوبصورت ترین صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، پھر تکلیف بھی آئے تو صبر کرو۔ اب روزے رکھیں گے صبر سے رکھیں گے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، صبر، یعنی دین پہ عمل کرو۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ ڈونٹ بی ریئیکشنری، ریئیکشن نہ شو کرو، ہر وقت نعرے بازی نہ لگاتے رہو، دوسروں کو مرد آباد کے نعرے نہ دو۔ جب ہم مسلمان اس پہ عمل کریں، اگر آپ کو تھوڑا سا کل انشاءاللہ خلاصے میں بولوں گی لفظ اگلے پارے میں جب جاؤں گی، اگر ابھی تک دیکھیں نا تو آپ کو تتقوا واعتصموا بحبل اللہ 2 ڈوز، تیسرا ڈونٹ ملا ولا تتفرقوا، اور اسبروا اور تتقوا، یعنی یہ 3-4 کام صرف ہم سب سسٹرز نے یہاں بیٹھ کر سیکھنے اور جا کر اپنی نسلوں کو سکھا دینے ہیں۔ اپنے دین پہ عمل کرنے کا صبر اور اللہ کا ڈر۔ یہ اللہ کا ڈر جو ہے نا یہ پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، بس اس کے بعد اللہ آپ کی میری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اور کیا کرنا ہے؟ تقویٰ۔ بولیے نا، میں اپنے لیے تھوڑی بول رہی ہوں۔ اللہ کا ڈر، اور بولیے تفرقوں میں نہیں پڑنا، نیت کرتے ہیں اس کی؟ اور کیا کرنا ہے؟ دین پہ عمل۔ پھر اور کیا کرنا ہے؟ شرمندہ نہیں ہونا اپنے دین پہ۔ دنیا کے کسی میدان میں نکل جائیں، پورا یقین رکھیے کہ آپ کا رب سب سے بڑا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس کے اوپر نظریں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت رخ شروع ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ غزوہ احد۔ ذہن ہے آپ کے میرے ساتھ؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ آج کے دور کے مسائل کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس دور کے مسئلے کو سامنے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو آپ کا کیا خیال تھا کہ مدینہ میں تو اپنے ہی رہتے ہیں، ان کی کیا فکر، وہ ہمارا کیا کریں گے؟ مکہ میں تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے نام سے بھی غصہ کرتے تھے، چنانچہ آپ مدینہ میں آ گئے۔ آسان سے لفظوں میں سمجھیے کہ مکہ میں کوئی دین کا کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن مدینہ میں ہو رہا تھا، اور اس دور کے بنی اسرائیل جس کو ہم یہود مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، الحمدللہ ایک مذہبی گروہ کے نام پر وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی کا خیال کیا تھا کہ مکہ والے تو بیچارے ان پڑھ ہیں، امی ہیں، کوئی نبی نہیں آیا، ان تک دین نہیں پہنچا، تو اسی لیے یہ بیچارے گھر گھر اپنی مرضی کا خدا بنا کر بیٹھ گئے ہیں، چلو مدینہ چلتے ہیں، وہاں پہلے سے کافی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ خوشی کی بات ہے نا۔ دیکھیے اگر آپ کو لوگوں کی صحت چاہیے تو آپ تو یہ چاہیں گے نا کہ وہ صحت مند ہو جائیں، آپ کی گولی سے صحیح ہوئے یا کسی دوسرے کی گولی سے ہوئے، ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے پھر تعصب، میرے ہاتھوں سے ہدایت ملی تو بہت اچھی، کسی اور نام سے ملی تو خراب، توڑو ان کو، بٹکاؤ ان کو۔ یہ ہوا مدینہ میں۔ بڑی کڑوے جملے ہیں، یعنی میرے دل میں بڑا دکھ ہے ان چیزوں پہ۔
اس لیے آپ کا میرا فرض ہے کہ آپ کو بتاؤں کیا مدینہ میں جو لوگ پہلے سے دین کا کام کر رہے تھے وہ اللہ کے نبی کے مدینہ آنے پر بے چین ہو گئے. ہماری کرسی، ہمارے ممبر، ہمارے لوگ کم ہو جائیں گے. اللہ کی قسم کسی دیندار کے دل میں اگر یہ خیال آ جاتا ہے اس کو سب سے پہلے اپنے دین کی اصلاح کی ضرورت ہے. حق کا تقاتی یہ نہیں ہے. آپ اپنے ناموں کے لیے کام کریں گے نا پھر تو یہ ہوگا. آج امت مسلمہ کے ہر دینی رہنما کو اگر سنجیدگی کے ساتھ وہ لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے، میرے سے نہیں ہو رہی نا تو آپ سے ہو جائے. دیکھیں میں چند نام لوں گی، ابھی محبت سے لے رہی ہوں، ویسے نام نہیں لیتے. ملک میں دین آتا ہے، معروف چند نام ہے نا، تبلیغی جماعت، اور کیا نام ہے آپ بول دیں، مجھے تو یاد بھی نہیں اب رہ گئے نام. جماعت اسلامی، اہل حدیث، مرکز الدعوہ، کچھ اور بھی بول سکتے ہیں آپ. صرف ناموں کی وجہ سے آپ میں چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دین آئے، لوگ نمازی ہوں، لوگ قرآن سے جڑیں، لوگ جھوٹ چھوڑ دیں، صفائی ہو جائے. تو اگر ایک گروہ کے کوششوں سے آ جائے بسم اللہ، دوسرے کی آ جائے سے بسم اللہ، تیسرے کی آ جائے، مجھے کیوں ہر جگہ اپنا ہی جھنڈا لگانا ہے. یہ تعصب ختم کرنا ہے، ورنہ ہم اپنے اپنے ناموں کے جھنڈے لے کے بیٹھے ہوں گے. قیامت کے دن عوام ہم پہ لعن طعن کر رہی ہوگی، یہ اپنے ہی آپس کے اختلافات نہ حل کر سکے. میں اکثر سوچتی ہوں اتنی کوششیں ہیں دین کو پھیلانے کی آج بھی ماشاءاللہ، لیکن کیوں نہیں پنپ رہا؟ اس کی وجہ یہ انور کشمیری شاہ صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، میرے پاس کہیں ان کا ریٹن بھی موجود ہے، بلکہ ایک بکلیٹ ہے، اگر آپ خود بھی حاصل کرنا چاہیں، اتحاد ملت، چھوٹی سی بک ہے، اس میں سے جا کر یہ پورا واقعہ پڑھیے گا کہ وہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، اور جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو اپنے دوست سے کہنے لگے کہ دوست زندگی ضائع کر دی. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اگر آپ کی زندگی ضائع ہوئی ہے تو ہم جیسے ناکاروں کی تو ضائع ہی ہے، آپ نے تو ساری زندگی دین کا کام کیا. انہوں نے کہا نہیں، دین کی خدمت نہیں کی، ہم نے فقہ حنفی کی خدمت کی ہے. کیا ہماری ہر تقریر، ہر گفتگو، ہر جلسے، ہر بڑی چیز کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے مسلکوں پہ فقہ حنفی کی چھاپ پڑ جائے؟ تو بھائی مجھے تو لگ رہا ہے ہم نے امام ابو حنیفہ کی خدمت کی ہے، دین کی نہیں کی. اب یہ الفاظ کے فرق ہو سکتا ہے، ہم ریٹن میں بھی آپ کو ساتھ دے سکتے ہیں، ریفرنس موجود ہے. بس یہ درد پیدا کیجئے. ہوا سماکم المسلمین. قبر میں چلے جائیں گے چند دن بعد، کسی کو نہیں پتا، کوئی وہاں آ کر نہیں پوچھے گا. اور وہ خود کہتے ہیں کیا اللہ قیامت کے دن میدان حشر میں امام ابو حنیفہ کو رسوا کرے گا کہ اس معاملے میں آپ غلط ہے، یہ امام شافعی کو رسوا کرے گا، اور امام مالک کو کرے گا، اور امام احمد بن حنبل کو کرے گا. وہ تو اتنے معتبر لوگ تھے، ان کی تو زندگیاں دین کے لیے لگی ہوئی تھیں. نہیں، اللہ ان کو نہیں ضائع کرے گا. یہ بعد والے تعصب میں پڑھ کر ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو لہٰذا اب اس سارے سنیریو کو سنیے. اللہ کے نبی کے مدنی دور میں ہر سال ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، اس میں سے ایک بہت بڑی جنگ غزوہ احد، اس کا تذکرہ سنتے ہیں، اکٹھا پڑھیں گے. اس میں بے شمار عمل کی باتیں. میں چاہوں گی ایڈمنس کو، اگر آپ کی ابھی نہیں بھی موقع تو کوئی بات نہیں، آپ کو مٹیریل میں آئیں گی انشاءاللہ چیزیں. یہ غزوہ احد کا جو واقعہ اور اس کی آیتیں نا، ان کے لنکس بھیج دیں، ڈیٹیل سے اس کی تفسیر سن لیں. یہاں صرف واقعے پہ اکتفا کریں. 101 سبق اللہ کے حکم سے صرف غزوہ احد کو پڑھنے سے مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے. لکھیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے صبح سویرے نکلنا پڑتا ہے. کمانے کے لیے بھی نکلتے ہیں ماشاءاللہ مرد، اللہ سلامت رکھے سب کے مردوں کو. بچے بھی نکلتے ہیں صبح صبح پڑھنے پڑھانے کے لیے، اسکولوں میں جانے کے لیے. آپ کو دین کی خدمت کے لیے بھی صبح سویرے نکلنا پڑے گا. جب یہ اسپرٹ امت میں آتی ہے کہ اپنے سونے جاگنے آرام کو الگ کر دے، پھر اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اور اس دن روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، تو من پسند گھروں کے آرام سکھ چین چھوڑیں گے، پھر دین کے پودے پہ بہار آئے گی انشاءاللہ.
اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے، وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج کی چیک لسٹ میں اگلا لفظ لکھ لیجئے، فَلْيَتَوَکَّل۔ تقویٰ، صبر، تفرقے سے بچنا، اور پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ سب سے بڑا توکل اللہ کی ذات پہ۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے اس لیے ہم نقصان میں ہیں۔ نہیں، بھروسے کا ہتھیار سب سے بڑا ہے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے۔ اگلا لفظ لکھ لیں، امت مسلمہ کے مسائل کا حل شکر گزار بنیے۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو مجھے دی ہے نا، اس کو یاد کریں، اس کی قدر کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک۔ پھر دیکھیے وہی سبق دہرایا جا رہا ہے، یعنی آج دہرائی ہو رہی ہے، کیا کیا کرنا ہے آپ نے، میں نے کیا؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ فرشتے کب آتے ہیں بھئی؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ اگلا مصرع آپ خود یاد کر لیں، غزوہ بدر کے تناظر میں آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ سورۃ انفال میں۔ اللہ نے صحابہ کی مدد فرشتوں سے کی کیونکہ جذبہ ایمان موجود تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں سے بچا لیا کیونکہ ایمان کی حرارت آگ کی حرارت سے زیادہ تھی۔ ابراہیم کے ایمان کے آگے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور فرشتوں کا آنا کیوں ممکن ہوا کہ صحابہ کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے، آج بھی ہوگا۔ تتقو اور تصبرو اور توکل اللہ پہ کر لیجئے، آج بھی فرشتے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، یعنی فرشتوں پہ نہ بھروسہ کرنا، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ تو تمہارے دل کی تسلی کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، ورنہ فرشتے کیا کر سکتے ہیں؟ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامردی کے ساتھ پسپا ہو کر رہ جائیں۔ یاد رکھیے غزوہ احد بہت مشکل دن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دن اپنے پیارے شوہر سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کبھی آپ کی زندگی میں احد سے بھی بھاری دن گزرا؟ یعنی عائشہ نے چونکہ دیکھا ہی وہ تو ان کو لگا احد بہت بھاری تھا، تو آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن، وہ آگے کہیں سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن غزوہ احد کیا تھا، ایک روایت سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے خون کو پوچھا اور فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے اور ان کے دان توڑ دے جبکہ وہ انہیں اپنے رب کی طرف بلا رہا ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا آپ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان پر متوجہ ہو یا ان کو سزا دے اور وہ ظالم ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلا نبی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو نہیں، یہ اختیار بھی اللہ کا ہے۔ لہٰذا اب اگلی آیت اسی سے متعلق، اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اپنے لیے دعا کرتے مانگیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تجھے اختیار ہے لیکن تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ غزوہ احد میں تھوڑی سی بھگدڑ مچ گئی تھی،
جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. اس کی وجہ مال کی محبت تھی. مال غنیمت کو دیکھ کر صحابہ اللہ کے نبی کا حکم بھول گئے، لہٰذا لوہا گرم دیکھ کر اب چوٹ ڈالی جا رہی ہے. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. چلیے سوچتے ہیں اپنے لیے. اندر سے آواز آ رہی ہے جی اللہ جی؟ بولے سب تو نہیں بولے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ آپ کی یہ جی قبول کر لے. جی کہنا سیکھے، لبیک کہا کرے. جی اللہ جی آپ جو کہیں گے میں سنوں گی. کیا حکم ہے اب غور سے سنیے. اب جی تو کہہ دیا نا تو توجہ بھی بڑھ گئی ہے. کیا نہ کرو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. 4 پاروں میں دوسری بار سود کا ذکر آ گیا. ایک حدیث سن لیجئے. ابو سعید خدری سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا. یہ کب دیکھا تھا؟ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے معراج کے موقع پہ. کیا دیکھا؟ جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ قیامت قائم نہ ہو. یہ لوگ فرعونی جانوروں سے روندے جا رہے ہیں اور بارگاہ رب میں آہوز زاری کر رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ سود خور لوگ ہیں، اور سود خور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے پاگل بنا دیا. پچھلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں نا، الذین یاکلون الربا. سوچئے کتنی بڑی وعید ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ابو ہریرہ سے موجود ہی ہے. روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم معراج کی رات اس قوم پر پہنچے جن کے پیٹ کوٹریوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے، وہ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے. نبی کریم فرماتے ہیں، ہم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ سود خور ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حوالہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے وبال سے بچائے. اور حقیقت ہے کہ آج کے دور کا امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس نے ساری دنیا کی اکنامکس کو تباہ و برباد کر دیا، وہ سود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توڑ کے لیے اسلامک اکنامکس کو سمجھنے، پڑھنے اور اسلامک بینکس بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. ہو سکتا ہے آپ کے کسی بچے کو میتھ بہت اچھا لگتا ہو. میرا بھی فیوریٹ سبجیکٹ تھا میتھمیٹکس. دعا کریں، اے اللہ ہماری اس امت کے جو جوان بیٹے اور بیٹیاں میتھ میں بہت اچھے ہیں، ان سے تو معاشی نظام کی اصلاح کا کام لے لے. ان کو لے جا اکاؤنٹس میں، وہ سی اے بنے اور وہ جا کر دنیا کو اسلام کا نظام دیں. تو پھر یہ دعا قبول کیسے ہوگی؟ پہلے بچوں کو پڑھائیں گے نا اسلام کا معاشی نظام. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کسی کو دکان نہیں کھولنے دیتے تھے، یعنی کاروبار کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس کو آج کی زبان میں آپ NOC کہتے ہیں، جب تک وہ احادیث میں سے کتاب البیوع نہیں پڑھ لیتا تھا، تجارت کا باب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے. آگے آپ کو مجھے ایک دوڑ کی دعوت ہے. کیا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال. پہلی صفت نوٹ کیجئے، پھر اس پہ اکٹھی بات کریں گے. ایک چیک لسٹ بننے لگی ہے. کون؟ ہر حال میں مال خرچ کرنے والے. دوسری خوبی جو غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں ہے، آتا تو ہے، پی جاتے ہیں. اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. forgive forget forget forgive یا forgive forget.
ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ذرا سا سوچئے، کیا یہ خوبیاں میرے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ آپ جنت کے راہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کر دے گا۔ دوسری بات دیکھیے کہ ان آیات میں ایک کردار ہے۔ آج آپ کو مجھے ایسا ہی کردار پیدا کرنا ہے۔ عموماً ہم خوشی میں بہت جب خوش ہوتے ہیں نا، پیسے ہی نہیں بچتے، پہلے ہی اوپر کا معاملہ چل رہا ہے۔ ہاں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی برا خواب آ گیا، بکرا چھترا ذبح کرتے ہیں۔ اپنے سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا میں ہر حال میں خرچ کرتی ہوں؟ اور ایک سوال خود سے کیجئے، کیا میں دوڑ کے چل رہی ہوں جنت کے راہوں پہ یا ڈھیلی ڈھیلی؟ آج لوگ دوڑ کے کدھر چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ شاید آپ کے شہر میں یہ مثال نہ فٹ آئے، لیکن مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس 2 سسٹرز نے سنایا تھا، ایک کراچی میں رہنے والی اور ایک لاہور میں، نام بھی لیے جو میں نہیں لوں گی۔ جب کسی برانڈ کی سیل لگتی ہے تو وہ پھر ذرا اس آیت کو پڑھیں، ہاں ذرا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ، آگے میں نہیں پڑھتی، آپ خود سوچیں۔ کپڑے عورتوں کے نچ جاتے ہیں، دوپٹے کی وہ رسیاں گلوں میں پھر جاتی ہیں، اور جو مجھے حیرت ہوئی وہ ٹیک اوے قسم کا ایک رول یا سینڈوچ پرس میں رکھ کے جاتی ہیں کہ وہ ٹل پہ جب پیسے دینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جائیں تو بے ہوشی نہ ہو جائے۔ اور جو دوسری سسٹر تھی اس نے کہا میں ایسا ایک اشتہار سن کے چلی گئی، شہر کے بڑے ہوٹل میں ایگزیبیشن تھی، میں نے کہا دیکھوں یہ لاہور سے آ رہی ہیں تو کیا کرتی ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں جو اس کے اندر حالات تھے اور حالت تھی کہ میرا دم گھٹا، اور باہر نکل کر انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ لعنت ہے اس شاپنگ پہ کہ میں اپنا دم گھٹوا لوں، اور وہاں سے گئی۔ آج ہماری امت کی ماؤں کی اور بیٹیوں کی دوڑ کی طرح، پہلے شاپنگ، پھر ٹیلر، پہلے تو کوئی ڈائر شائر ہوتے تھے، لیسن ڈوریاں لیتے تھے، اب وہ سارا کام کر کے دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ نے خوشی خوشی 4 گنا پیسے زیادہ دے دینے ہیں۔ پھر بھی دیکھیے، درزی، ڈرائیور، جیولر، پارلر، بوتیک، برا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، واللہ دل نہ برا کریں، پر دوڑ نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جینے کے لیے پہنی ہے، موسم کے لیے پہنی ہے، اپنے لیے پہنی ہے، لیکن اس کے لیے دنیا کے کام نہ چھوڑیے۔ آج کئی ایسے ساتھی ہوں گے جو صرف عید کی تیاریوں میں روزے بھی چھوڑتے ہوئے دکھیں گے۔ قرآن کی طرف کیوں نہیں لوگ آتے؟ کہتے ہیں ابھی مصروف ہیں، رمضان آنا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری بھاگ دوڑ جنت کی طرف ہو جائے، اور یہ خوبصورت کردار ہوگا نا تو ہم لوگوں کے پیارے ہوں گے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج تو ہم لوگوں کے بھی پیارے نہیں رہے، اللہ کو کہاں پیار آتا ہوگا ہم پہ؟ آپ کسی کا بچہ دیکھیں بڑا ڈیسنٹ، مہذب، اسمائلی، عزت سے بات کرنے والا، آپ کو اس پہ پیار آتا ہے نا؟ کسی کا بھی بچہ بہت پیارا بات کرے اچھا لگتا ہے، اپنا بچہ بدتمیزی کرے تو زہر لگتا ہے۔ تو آپ نے میں نے اپنے کردار اور اپنی نسلوں کو کیسا بنانا ہے؟ جس کو علامہ اقبال نے کہا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ایسی نسلیں پیدا کرنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بہت ظاہر پرست بناتے جا رہے ہیں، الا ماشاءاللہ کردار دیجیے۔ یقین کریں ایسے لوگوں سے سب پیار کرتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں لوگ مجھے اچھا کہیں نہ کہیں، لیکن ان کی نیکی کا عکس ان کے چہرے پہ دکھتا ہے، ان کی چال سے دکھتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ جو والکاظمین الغیظ پڑا ہے نا، آج ہم مسلمانوں کو اپنا غصہ بھی ذرا سا کم کرنا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، اتنے میں اس کافر نے حضرت علی کو ڈھانک کر اوپر بیٹھ کر تھوک دیا منہ پہ۔ جو ہی تھوکا، بلکہ حضرت علی نے اس کو لتاڑا، اب وہ اوپر ہے وہ کافر نیچے ہے، تو اس نے غصے میں کچھ اور نہیں کر سکا تو منہ پہ تھوک دیا۔ جو ہی تھوکا حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا جا چلا جا۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اب تو آپ میرے اوپر قابو پا چکے تھے، اب آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ تو جواب سنیے، کہا اس لیے کہ تو نے میرے پہ تھوکا اور مجھے غصہ آیا، اب اگر میں تجھ سے بدلہ لیتا تو یہ میری ذات کے لیے ہوتا، اور میں شرک نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے لیے ماروں۔
آج ہم اپنی ذات کو اتنا بڑا بت بناتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو صبر، غصے پہ قابو. اچھا ایک اور ہمارا غصہ بڑا ہی خوبصورت ہے دین کے نام پہ. اللہ اکبر. اب بیچارہ کوئی آ گیا علم کی محفل میں، رہ گئی گھنٹی کھلی، ایک بیل بجتی ہے، سارے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. بچے چلے گئے مسجدوں میں باپ کے ساتھ، تو دینداروں نے ان کو ڈانٹ دیا، مسجد میں یہ نہیں کرتے، مسجد میں نہیں کرتے. تھوڑا سا صبر. دیکھیے اس جنریشن کو باپوں کے ساتھ مسجدوں میں بھیجیں، تھوڑا سا گن ڈال دیں گے، کوئی بات نہیں، آپ جا کے صاف کرایا کریں. باپ کو کہیں آتے ہوئے ویکیوم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے، میں نے اپنے بچوں کو مسجد دوست نہ بنایا اور مدرسہ دوست نہ بنایا، کل یہ چڑ کھائیں گے. ایک عالم ہیں تو ان کی سپیچ میں نے یہ بات بہت پہلے سنی تھی. کہتے ہیں کہ میں بچپن میں کھیل رہا تھا، باپ کے ساتھ مسجد چلا گیا، بچوں کی طرح میں بھی بھاگنے دوڑنے لگ گیا. اتنے میں جب ہم دوڑتے آئے تو ہم آگے جہاں امام صاحب بیٹھتے ہیں وہاں سے گزرے. اتنے میں ایک بزرگ نے اتنی زور سے چیخ ماری، ارے ادھر نہیں جانا. کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میرا دل ڈر گیا کہ شاید جہاں کوئی بجلی کی تار ہے یا کوئی ایسی خطرناک چیز ہے جس پہ میرا پاؤں آئے گا تو یہ صاحب مجھے روک رہے ہیں. بعد میں کیا پتہ چلا امام صاحب کا مصلی ہے اور اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا، تم بچے ہو. کہتے ہیں اس ایک واقعے نے مجھے کتنا عرصہ ایسا نہیں کرنا. وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بدو نے ایک دفعہ مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا. صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، اس کو مارنے کے لیے بھاگے. اللہ کے نبی نے روکا، پھر اس کے پیشاب کے اوپر خود پانی بہایا. کیوں؟ اگر وہ بھاگ جاتا پوری مسجد گندی ہوتی. تو صبر چاہیے. دین کے نام پہ اوور ایکسائٹمنٹ نہ کریں، لوگوں کو انسان سمجھیں. اگر سارے ہی اچھے ہو گئے تو آپ کے پاس آئے گا کون؟ ڈاکٹر کے میرے پاس صرف وہ آئیں گے جو بہت صحت مند ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی تو پھر ضرورت ہی نہیں. تو آج دینداروں کو نرمی، صبر اور محبت کا درس دینے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ ایک مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، مہمان بنا، خوب کھایا خوب کھایا. آپ نے فرمایا کہ مومن ایک کان سے کھاتا ہے، کافر بہت زیادہ کھاتا ہے. رات کو بستر گندا کر گیا، آپ کے نبی کے بستر پہ سویا، آپ نے خود اس کا بستر صاف کیا. تو یاد رکھیے پہلے کردار پیدا کریں. آپ جلیں کوڑیں، اپنا اخلاق اچھا کریں، لوگ دین پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے اگلی خوبی دیکھتے ہیں، آیت نمبر 135. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. ذرا سے ادھر اللہ سے لاڈ کے ساتھ بات کریں. اے اللہ، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ شعور کے ساتھ کہیے استغفر اللہ. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. اے اللہ ہمیں ایسی جنتوں میں ضرور داخل کرنا. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات و ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں. ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، دل شکستہ نہ ہو. اگلا حکم ہائی لائٹ کر لیں، اینڈ پہ چیک لسٹ پوری ہوگی. دل شکستگی چھوڑ دیجئے. ڈونٹ بی سیڈ. مسلمان کو دکھی نہیں رہنا چاہیے. غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. شرط ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ آج مسلمان کا موریل بلند کرنے کی ضرورت ہے. جس بچے کو شروع سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے نا، وہ کانفیڈنس کھو دیتا ہے. آج مسلمان کا یہ حال ہے. جرأت ہی نہیں کہ ہم کبھی کچھ اچھا کر سکتے ہیں.
انشاءاللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ ڈرو. یاد رکھیے کہ جب بہت زیادہ انسان سست ہو جاتا ہے نا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا. دوسری بات ہے کہ تہینو وہن سے ہے. وہن کہتے ہیں حب دنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے، موت سے نفرت ہو جائے تو مسلمان مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے الٹ کر دے. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو لگ چکی. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. اب آگے ذرا ایک سوال، جواب آپ خود اپنے آپ سے لیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بہت خواہش رکھتے تھے کہ جنگ لگے، لیکن جب جنگ کا حکم آیا تو ڈر لگنے لگا. کہا نہیں، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تو تمہارے سامنے آ گئی، تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ باتیں کرنا بہت آسان ہے، کردار کے غازی بن کے دکھانا مشکل ہے. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وقت آیا دکھا دیں گے اللہ کو. یاد رکھیے جو جتنے دعوے کرتے ہیں نا عمل پہ وہ اتنے ہی پیچھے ہوتے ہیں. آج ہمیں دعوے نہیں کرنے چاہیے، دعویٰ کرنی چاہیے. فرق جا کے خود ہی لکھ کے دیکھ لیجئے گا. علامہ اقبال نے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. یعنی اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ میں باتیں بڑی پیاری کرتا ہوں. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کہیں آج ہم مسلمان ایسے تو نہیں ہو گئے صرف باتیں نہیں، کردار کیجیے. اچھا قرآن کے مطابق عمل کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، کردار سازی ہوگی انشاءاللہ. غزوہ احد کے آخری مرحلے میں کیا ہوا، بلکہ کہہ لیجئے کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع جب ہوتا تو بھگدڑ مچ گئی. حضرت مصعب بن عمیر جن کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی وہ شہید ہو گئے. جنگوں میں ویسے بھی افواہیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں. کسی نے ان کی لاش کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. ایک کیوس پڑ گیا اور لیڈر کے جانے کا سن کر ہی ہمتیں ٹوٹ گئیں. تو اس پہ یہ اگلی آیتیں نازل ہوئیں جو بعد میں حقیقی موت کے وقت ابو بکر صدیق کی زبان سے سن کر عمر کو یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی آج دنیا سے چلے گئے. آئیے دیکھتے ہیں. وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے. یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں اس کی جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں. اب یہ ایک گروہ کی خوبیاں، ایک لفظ بولتی ہوں. اس وقت بھی آپ میں سے جو لوگ ڈیوٹی پہ ہیں، جو اپنے سبق کی قربانی دے کر دوسرے کام کر رہے ہیں، اس کو اللہ انصار اللہ کہتا ہے. ان کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ دین کی خدمت کرنے کے لیے جو لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا وہ یہ ہے. کیا؟ نمبر 1،
جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے دین کے رستے میں جب فتح ہوتی ہے نا، یعنی آپ نے پروگرام ارینج کیا، بہت اچھا ہوا، یہ تو فتح۔ آپ نے 1000 لوگوں کا ارینج کیا، 2000 آ گئے، یہ فتح۔ اس میں کچھ نہیں ہوتا، سب اپنے کندھے تھپ تھپاتے ہیں، دیکھا آج ہم نے کتنا اچھا کام کیا۔ پر اگر بات الٹ ہو جائے، انتظام اچھا نہیں، مائک ہی نہیں چل رہا، اے سی نہیں چل رہے، گرمی، بچے شور کر رہے، اس کے بعد پھر ٹیم ٹوٹتی ہے۔ اس کا قصور تم نے ٹھیک نہیں مینیج کیا، تم نے اس سے بات کرنا تھا، اس سے کرنا تھا، اس سے، اور آپ 1000 لوگوں کی مسند سجا کے بیٹھے تھے، 100 بھی نہیں آئے۔ پھر جو آئے ہوتے ہیں نا وہ بھی دکھی ہیں۔ ایک جملہ لکھ لیں، بہت اہم ہے، اگر آپ میں سے کوئی نئی نئی ان سیڑھیوں پہ قدم رکھ رہے ہیں نا، آج سے لکھ لیں، دین کا کام نتائج کی پرواہ کیے بغیر کیجیے۔ آپ کی کوششوں سے 100 کو فائدہ ہو، 1000 کو ہو یا 1 کو ہو، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی بھی نہیں سننے آیا، آپ خود تو سن رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ناکامیوں کی وجہ سے دین کا کام نہ چھوڑ دیں۔ یہ بھی ہیڈ کاؤنٹ کتنے آئے، مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں، آپ کو اس سے کیا لگے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور لوگ گواہ ہیں، اللہ بھی گواہ ہے۔ ایک بندہ بھی کلاس میں آیا ہونا اور وقت ہو جائے تو میں شروع کر دیتی ہوں۔ ناروے چھوٹا سا ملک ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، اور جو ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ دنیا بھی بہت ہے۔ یقین کیجئے کہ ہمارے کچھ کورسز ایسے ہیں 3 یا 4 5 سسٹرز بیٹھی ہوتی ہیں آگے، اور ہمارے ساتھی ماشاءاللہ اس سے زیادہ تو ہیلپرز ہوتے ہیں، تو کلاس ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ کو کیا پتا؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تیری کوششوں سے ایک بندہ ہدایت پہ آ جائے تیرے لیے سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔ اور میں اکثر اپنے ساتھیوں کو ایک ہی سبق سکھاتی ہوں، دیکھیے وہ ایک جو آیا بیٹھا ہے، اگر وہ امام بخاری ہوا، آپ کا کیا بگڑے گا؟ یہ ایک ہی کل آپ کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا، اور ماشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے لوگوں کو گن کے درس لمبے نہیں کرنے، اور تھوڑے ہیں تو درس چھوٹا کر دیں۔ اور واللہ مجھے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں اپنی ذات کے ساتھ۔ کیوں؟ مجھے یہ پتہ اللہ نے جس کو سنوانا ہے سنوانا ہے۔ میرے سامنے 2 بیٹھے ہیں، وہی ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعد میں اللہ ہزاروں کو سنوا دے گا، اور میں آپ ہزاروں میں بول رہی ہوں، اللہ نہ چاہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ریکارڈنگ ضائع ہو جائے، یہیں ضائع ہو جائے گی، مجھے نہیں پتا۔ اس لیے یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارا دین ایفرٹ اورینٹڈ ہے، ریزلٹس اورینٹڈ نہیں ہے۔ یہاں کوششیں گنی جاتی ہیں، یہاں نتائج نہیں ہے۔ آپ کے دنیا کے اسکول نتائج پہ ایوارڈ دیتے ہیں، بچے کا نتیجہ کیا نکلا، نہیں، بچے نے کوشش کتنی کی، اللہ اس پہ اجر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں کام کرنے والے آج اس بات سے بے نیاز ہو جائیں کہ فتح ہوئی کہ شکست، آپ کا اجر لکھا گیا انشاءاللہ۔ دوسری بات، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، کمزور نہیں ہونا، اپنا پوائنٹ آف ویو ویک نہیں کرنا، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے۔ اور ایسے لوگوں کی خوبصورت دعا، ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ میں چاہوں گی کہ جتنے انصار اللہ اس وقت ڈیوٹی پہ ہیں وہ اپنے لیے یہ دعا کریں، اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی دیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ کرو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری ہے قیامگاہ جو ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں رعب ڈالتے ہیں۔ لکھ لیجئے، ایمان کا رعب ہوتا ہے۔ ہم مسلمان جتنے ایمان سے بھرے ہوں گے نا،
دنیا کے لوگوں پر بھی ہمارا روپ ہوگا۔ حضرت عمر کا نام کون نہیں جانتا؟ پیوند لگے ہوتے تھے، بلکہ اگر میں غلط نہ کہہ دوں، بیت المقدس کی فتح کے موقع پہ، یعنی جو اس دور کی ایک بہت بڑی وکٹری تھی، حضرت عمر نے جو جبہ پہنا ہوا تھا اس پہ 17 پیوند تھے۔ آپ ذرا سوچیے، ہم تو شادی میں نہ جائیں 17 پیوند لگے ہوئے ہوں، کہاں فتح کی شان۔ غلام نے کہا، وہاں تو اتنے بڑے لوگ آئے ہوں گے کیونکہ وہ ایک سیریمنی تھی، بڑے بڑے بادشاہ آ کے دیکھ رہے تھے کہ آج چابی عمر کو ملے گی، تو کہا کہ آپ کپڑے تو بدل لیجئے۔ تو کہنے لگے، میں جن کپڑوں میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میں دنیا کے بادشاہوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ پہنیے، اپنے لیے پہنیے، لوگوں کے لیے مت پہنیے۔ بات سمجھ گیا؟ اتنا روب تھا کفار کے دل پہ حضرت عمر کا کہ ایک دفعہ ایک شخص دور دراز سے مدینہ میں آتا ہے کہ میں عمر کو تو دیکھوں یہ ہے کون۔ اب پہچان نہیں تھی، نہ ٹی وی تھے، نہ کیمرے تھے، نہ پروفائل پہ پکچرز لگی ہوئی تھی، کیسے پہچانتے؟ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا ایک شخص زمین پہ سو رہا ہے، اور اتنی گہری نیند ہے کہ آدھا دھڑ دھوپ میں آ چکا ہے، ہوش ہی کوئی نہیں، بازو کا تکیہ بنایا ہوا اور سو رہا۔ کسی سے کہا، یہ کون ہے؟ کہا، لگتا ہے تم نئے آئے ہو، یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، عمر فاروق۔ پھر وہاں کھڑے ہو کے اس نے وہ جملہ بولا تھا، آج بھی یہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ کہا، یہ وہ عمر ہے جس نے قیصر و کسریٰ کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، اس دور کی سپر پاورز، اور خود سکون سے سو رہا ہے۔ اور کہا کہ عمر تو اس لیے سکون سے سو رہا ہے کہ تو نے عدل قائم کیا، اور وہ اس لیے بے چین ہے کہ انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ تو یاد رکھیے، روب ایمان کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے ہی تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا۔ نوٹ کر لیں، ٹیم مینجمنٹ میں اس سے خوبصورت کوئی آیتیں نہیں ہیں۔ اکثر ہمارے جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس میں یہی آیتیں کوٹ ہوتی ہیں۔ جب تک دین کا کام کرنے والے ایکٹیو رہتے ہیں اور آپس میں اختلاف نہیں کرتے، لڑتے جھگڑتے نہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور جب سب کو اپنی اپنی پڑ جائے اور سیلف کانشیس ہو جائیں اور ساری خرابیاں دوسرے کے نام اور خوبیاں میرے نام، برکت اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، کیا؟ مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ سردار کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال بڑی بری چیز ہے، وقت کا نبی کھڑا ہے اور لوگ مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج بھی امت کا حال کچھ اسی قسم کا ہے۔ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر دل میلا نہ کرو، اور تمہارے سب اعمال سے اللہ واقف ہے۔ کتنا پیارا سبق۔ زخموں میں چور تھے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں۔ دیکھیے، آپ سمجھیے، آپ کے بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے نا تو سہم کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو اس وقت اس چیز کا غم ہوتا ہے؟ کیا آپ اس چھوٹے سے بچے کو گلے سے نہیں لگا لیتے؟ پھر کیا ہوا، میرا بچہ اور آ جائے گی، تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اس طرح لاڈ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے۔ ایک دفعہ اللہ کے بن جائے، بڑی بڑی غلطیاں کریں، اللہ کچھ نہیں آپ کو کہے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ٹیم کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اور مشکلوں کا کیا ہے، اس کے بارے میں تو کسی نے کہا کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، یعنی رنج یا غم سہنے کی عادت ڈال لے۔ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رونا نہیں چاہیے، آگے دیکھیے۔ زندگی کے سفر میں آگے دیکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گاڑی میں فرنٹ مرر کتنا بڑا ہوتا ہے اور بیک مرر چھوٹا سا سامنے لگا ہوا ہے۔ جو لوگ پیچھے ہی دیکھتے رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے۔
اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے ہی مفاد کی تھی۔ یہ بھی ایک بٹر ٹروتھ ہے، سچ ہے کہ ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ لوگ دل کے کھوٹے ضرور ہوتے ہیں۔ ان کو ایسے وقتوں میں اسلام کی نہیں، اپنی فکر پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کیا نفاق، اپنی بڑائی چاہتے تھے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یعنی دل میں کیا تھا کہ ہمیں بڑا بنا دیا جائے۔ ان سے کہہ دو کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، شاید آپ جلدی میں نہ سمجھ پائیں۔ انسان کے بعض گناہ اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہم نے کل کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو ادھر سیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ، کہ جن کو وسوسوں نے لیا وہ تو ادھر ادھر رہ گئے۔ یقین کی منزل پہ چلنے والوں کو منزل ملتی ہے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور شک میں شبے میں کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو۔ کیا پتہ چلا کہ مسلم کو تشبہ سے بچنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں آتا ہے کہ جو جس قوم کی تشبیہ کرے گا، مماثلت کرے گا، وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو ہمارا رنگ ڈھنگ کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ کون سے کافر؟ جن کے عزیز و اقارب کبھی سفر پر اگر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر، اس اگر کو ہائی لائٹ کر لیں، کاش، لو، اف، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کا لفظ بولنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حسرت، افسوس ہے۔ آپ اس کو اپنی عملی زندگی سے بھی دیکھیں۔ رشتہ کیا، نہیں نبھا، اب بیٹھیے، ہائے اگر ادھر نہ کرتے، کاش ادھر نہ کرتے، کاش کاش، آپ کے نصیب میں رونا ہے۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ تقدیر پہ راضی نہ رہنے کی سزا بھگتتے ہیں رو رو کے۔ قبول کیجئے، اپنی ذمہ داری لیجئے، ہو گیا سو ہو گیا، تو اگر کبھی نہ بولیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور افسوس کا سبب بنا دیتے ہیں، ورنہ دراصل مارنے اور زندہ رکھنے والا تو اللہ ہی ہے، تمہاری حرکتوں پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اس راستے میں نقصان نہیں ہے، جو ہار گئے تو ہار گئے، جیت بھی گئے تو جیت بھی گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی بازی ہے کہ اس میں جیت اور ہار ایک ہی ہے۔ ایک دفعہ یہ دعا کریں اللہ کا راستے میں نکل آئیں، پھر فتح ہو یا شکست دونوں برابر ہیں۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ اچھے لیڈر کی خوبیاں نوٹ کریے گا۔ یہاں پھر 1 2 3 کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 4 پارے میں بہت ساری لسٹیں تیار ہو رہی ہیں کردار سازی کی، اور یہی آج امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل ہے کہ ایسا کردار پیدا کیجئے۔ لیڈرز ہیں تو ایسے بنیں۔ پیچھے آپ نے فالورز کی پڑھی ہیں نبیوں کے ساتھیوں کی خوبیوں کی صورت میں، تو آئیے ایک ایک خوبی پہ غور کرتے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، لنت لہم، لیڈر کو نرم مزاج ہونا چاہیے، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔
ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کاموں میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں۔ اس پہ ایک شعر ہے، ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میرے کارواں کون ہوتا ہے؟ لیڈر۔ اگر آپ کو اللہ نے کہیں بھی لیڈرشپ کا رول دیا ہے، مثلا دیکھیے آپ میں سے اکثر میرے گمان کے مطابق ٹیچرز ہیں۔ ٹیچر ایک لیڈر ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ شفقت کا ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی گروہ کے بڑے ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہیں، ایون ڈاکٹرز وہ بھی لیڈر ہوتے ہیں۔ مریض بیچارے ان کے آگے آ کے ایسے بچھ جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے اندر نرمی لائیں۔ نرم باتوں سے وہ گھاؤ بھر جاتے ہیں جو بڑی بڑی ٹیوبز اور دوائیاں لگانے سے نہیں بھرتے۔ اور اصل بات کیا ہے کہ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ 3 سیکنڈ سوچئے، کیا آج امت مسلمہ پہ یہ آیت فٹ نہیں ہو رہی؟ لگ نہیں رہا کہ اللہ نے چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ ہمیں پکڑ لے، اللہ ہمارا ساتھ دے۔ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو اپنی خیانت کے سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو؟ پہلے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا پہ چلنے والا بنانا۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں، صرف عمرہ کرنے کے دوران، ہمیشہ خوشی غم میں۔ کیا ہوگا؟ کیا وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بڑا احسان کیا۔ یہاں ذرا سا سوچئے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، جسم کے اندر باہر نعمتیں ہیں۔ کسی کا احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت جس کا احسان جہاں ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ مستقل چوتھا پارہ ہے، یہ بات ڈیفرنٹ لفظوں سے آ رہی ہے۔ کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک نعمت دکھتا ہے نا؟ تو کیا پھر ہم اپنے نبی کی حدیثیں سیکھ چکے؟ آپ کی سیرت پڑھ چکے؟ اور آپ کا چھوڑا ہوا یہ خوبصورت تحفہ قرآن ہم سمجھ چکے؟ تو انشاءاللہ نبی کی صورت میں جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ وہی مشن جو نبی کا تھا اس کو اپنا مشن بنانا ہے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی، یعنی ان کے 70 مارے بھی گئے تھے اور 70 قیدی بھی بنائے گئے۔ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر لو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے کے لیے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔
جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ کیوں؟ شہید کیوں نہیں مرتا؟ اس لیے کہ شہید جس مقصد کے لیے جان دیتا ہے وہ مقصد نہیں مرتا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک شہید کے لیے اللہ کے دربار میں 6 انعامات ہیں۔ اس کے بدن سے خون نکلتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، ہم اپنے لیے یہ خواہش رکھتے ہیں نا، اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے، حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، قیامت کی ہولناکی سے مامون رکھا جاتا ہے، اس کے سر پر یاقوت کا تاج عزت پہنایا جاتا ہے جو دنیا و مافی ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کے قریبی رشتہ داروں سے 70 کے حق میں اسے شفیع بنایا جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حوالہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے، گھر کے بستر پہ مریں، زندگی بھر شہادت حق کی گواہی دے، موت جہاں بھی آئے گی شہادت کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص شہید ہو رہا ہے حالانکہ اس نے کبھی تیر تلوار نہیں اٹھایا، یہ آپ کی دین کو پھیلانے کی جو جد و جہد ہے نا، یہ بھی شہادت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں کھپا دے۔ اور وہاں شہید کی کیا عزت ہے؟ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف و رنج کا موقع نہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد ایک ایسے گروہ کا تذکرہ ہے واللہ کہ جس کے بارے میں تو دل مان ہی نہیں سکتا۔ چند باتیں ان کے بارے میں ان کو خراج تحسین دے کر آیت سناتی ہوں۔ غزوہ احد اصحاب شکن جنگ تھی، تقریباً 1 مہینہ تک مسلمان بہت مشکل میں رہے، 70 لوگ مارے گئے، گھر گھر میں لاشیں ہیں، زخمی ہیں، اعصابی دباؤ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی، آپ کا دان ٹوٹ گیا، ہود کی کڑیاں ادھر لگ گئیں، یعنی ایک مورلی بہت ایک ڈیفالٹ تھا۔ ابھی گھر آ کر کہہ لیجئے کہ اس ہتھیار اتر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو خیال آیا کہ کہیں ابو سفیان واپس نہ آ جائیں اپنے لشکر لے کر۔ بس ایک اعلان، چلیے واپس۔ ایک پکار لگی اور حمر الاسد تک لوگوں کو لے کر چل پڑے، اپنے اوپر لے۔ میں تو اپنے پہ لیتی ہوں، الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر میں پارا پورا ہو جائے گا، ٹائم بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر ایک بات میری زبان سے آپ سن لیں، کیا خیال ہے ایک اور پارا آج نہ کر لیں؟ کتنا مشکل لگے گا میں، ہائی 2.5 گھنٹے اور بیٹھیں، اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنے آپ کو چٹکی تو کاٹیں۔ گھر میں اس ماحول میں بیٹھے ہوتے، اتنی دیر آپ کو آپ کے گھر والوں نے بیٹھنے دینا تھا؟ میں تو کہتی ہوں اپنی ماں بہنوں کو بلا لیں، یہ آپ کا وقت ہے۔ سچی بتاؤں، بچوں کی ماں کو اس وقت اتنی دیر میں بچوں نے بیٹھنے دینا تھا اور باقیوں نے؟ تو یہ آپ کا ٹائم ہے۔ رمضان میں تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا، اور بہت ساروں نے تو ادھر آ کے سو ہی جانا ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ لیکن صحابہ کا کیا ایمان تھا، میں چاہوں گی کہ اس کی بھی ضرور ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آئیے واقعہ پڑھتے ہیں۔ سب نکل گئے، کیا ایمان تھا واقعی یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ ذوق خدائی ہے جو تھکنے نہیں دیتا۔ چلے کچھ اور کر لے، چلے ایک اور درس کر لے، چلے صبح میں رکھ لے، اچھا شام کو، اچھا چلو رات کو صحیح۔ یہ ذوق خدائی ہے کہ جو دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ جب تک آپ کے اپنے اندر یہ تڑپ نہیں ہوگی نا، کبھی دوسروں کو بھی آپ نہیں دے سکیں گے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہی جملے حضرت ابراہیم نے بولے تھے جب آگ میں ڈالے گئے۔ تو آپ کو بھی زندگی میں کوئی بہت بڑا ٹارگٹ مل جائے جو اچیویبل ہی نہیں، تو کہا کرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا ملا؟
آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ تم ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت پہ صاحب ایمان ہو۔ کیا پتہ چلا؟ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی شان میں ہم لوگ ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ کا وہ کردار تھا جو آج ہم نے اپنی نسلوں میں لانا ہے۔ کیا کہ انتھک محنت، انتھک کوششیں۔ تلاوت سنتے ہیں ان آیتوں کی۔ 175۔ ہم سب بھی تو اپنا محاسبہ کریں۔ ویسے بائی دا وے اگر میں آپ سے کہہ ہی دوں کہ آئیے ایک پارہ اور کرتے ہیں تو کتنے بیٹھیں گے ادھر میرے ساتھ؟ اللہ اکبر! سارے اے سی بند ہو جائیں گے، یاد رکھیں، پھر بھی بیٹھیں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے۔ آئیے سنتے ہیں۔ الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ ہمیں اس کی ساری خوبیوں اور صفات پہ یقین دلا دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ